حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزر رہے تھے تو دیکھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تنہائی میں ایک کنارے کونے بیٹھ کر کے اپنی زبان پکڑ کر کے اس کو مروڑ رہے ہیں، اس کو کھینچ رہے ہیں۔ ان کے قریب گئے عمر رضی اللہ عنہ اور کہا مہ غفر اللہ لک، اللہ آپ کو معاف کرے، ٹھہر جائیے، آخر یہ کیا کر رہے ہیں تنہائی میں بیٹھ کر؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا ان ھذا اوردنی الموارد، اسی زبان نے تو مجھے برائی کے گھاٹ پہنچا دیا ہے۔ اسی زبان کے ذریعے انسان گناہ کے بہت سارے کام انجام دیتا ہے، تو اس لیے اپنی زبان کی اصلاح کر رہا ہوں تاکہ زبان کی آفتوں سے اور زبان سے سرزد ہونے والی غلطیوں سے میں محفوظ رہوں۔ ایک مرتبہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ملاقات حضرت حنظلہ سے ہو گئی۔ پوچھا اے حنظلہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، رواہ احمد فی الزہد۔ محترم حضرات، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اپنے نفس کا محاسبہ کرو، خود اپنا محاسبہ کرو اس دنیا میں، قیامت کا وہ دن آنے سے پہلے کہ جب تمہارا حساب و کتاب ہوگا، اس سے پہلے ہی دنیا ہی میں اپنا حساب کتاب کر لو، اس لیے کہ یہ دنیا دار العمل ہے۔ یہاں پر اگر ہم اپنے نفس کا محاسبہ کریں گے، اپنی خامیوں، کوتاہیوں، کمزوریوں اور غلطیوں کو تلاش کر لیں گے تو یہاں پر سنبھلنے کا موقع ہے، اللہ سے توبہ اور استغفار کرنے کا موقع ہے اور عمل کا موقع ہے۔ آخرت کا وہ دن آنے سے پہلے جس وقت وہاں پر کوئی عمل نہیں ہے بلکہ وہاں پر ہمارے عمل کا بدلہ دیا جائے گا، تو اس لیے محاسبہ یہ ایک بہت ہی عظیم عمل ہے۔ جو لوگ اپنے نفس کا محاسبہ کرتے ہیں وہ اپنی بہت ساری خامیوں اور کوتاہیوں کی اصلاح کر لیتے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ دوسروں کا محاسبہ کرنے کے بجائے خود انسان اپنا محاسبہ کرے تاکہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں۔ دنیوی اعتبار سے بھی ایک کاروباری انسان، تاجر انسان دن بھر تجارت اور کاروبار سے لوٹتا ہے تو شام میں اپنے دن بھر کی کمائی کا جائزہ لیتا ہے، محاسبہ کرتا ہے اور فائدہ اور نقصان پر غور کرتا ہے، اور یہی معاملہ ماہانہ اور اسی طرح سے سالانہ بھی ہوتا ہے کہ انسان سال بھر میں اپنے بجٹ پر غور کرتا ہے، سال بھر میں کتنا کمایا، کیا نقصان ہوا اور فائدہ کتنا ہوا، اور مزید اگلے سال اس نقصان کی تلافی کے لیے کوشش کرتا ہے اور مزید اپنی آمدنی کو، کمائی کو بڑھانے کے لیے کوششیں کرتا ہے۔ تو یہ دنیوی معاملہ ہے۔ دین کے بارے میں اپنی آخرت کی کامیابی کے لیے، اصلاح کے لیے ہمیں اپنے اعمال کا، اپنے نفس کا اور زیادہ محاسبہ کرنا چاہیے، اس لیے کہ دنیا کی یہ کامیابی ہماری عارضی کامیابی ہے، لیکن اگر ہم آخرت کے حوالے سے اپنے نفس کا محاسبہ کرتے رہیں گے تو آخرت کی کامیابی یہ اصل کامیابی ہے۔ صحابہ کرام جو ہمیشہ نیکیوں میں آگے آگے رہتے تھے، گناہوں سے بہت دور رہتے تھے، لیکن پھر بھی وہ اپنے نفس کا ہمیشہ محاسبہ کرتے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزر رہے تھے تو دیکھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تنہائی میں ایک کنارے کونے بیٹھ کر کے اپنی زبان پکڑ کر کے اس کو مروڑ رہے ہیں، اس کو کھینچ رہے ہیں۔ ان کے قریب گئے عمر رضی اللہ عنہ اور کہا مہ غفر اللہ لک، اللہ آپ کو معاف کرے،
ٹھہر جائیے، آخر یہ کیا کر رہے ہیں تنہائی میں بیٹھ کر؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا ان ھذا اوردنی الموارد، اسی زبان نے تو مجھے برائی کے گھاٹ پہنچا دیا ہے۔ اسی زبان کے ذریعے انسان گناہ کے بہت سارے کام انجام دیتا ہے، تو اس لیے اپنی زبان کی اصلاح کر رہا ہوں تاکہ زبان کی آفتوں سے اور زبان سے سرزد ہونے والی غلطیوں سے میں محفوظ رہوں۔ ایک مرتبہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ملاقات حضرت حنظلہ سے ہو گئی۔ پوچھا اے حنظلہ تمہاری کیا حالت ہے؟ تو حنظلہ رضی اللہ عنہ نے جواب میں کہا نافقہ حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تعجب ہے، تم کیا کہہ رہے ہو؟ تو کہا کہ معاملہ یہ ہے کہ جب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں رہتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے جنت اور جہنم کا ذکر کرتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں، تو ہمارے دل پر اس کا اثر ہوتا ہے، ہمارے دل کی کیفیت بدل جاتی ہے، ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ لیکن جب ہم آپ کی مجلس سے اٹھ کر آتے ہیں، اپنے بیوی بچوں میں مصروف ہو جاتے ہیں، کاروبار میں لگ جاتے ہیں، تو وہ دل کی کیفیت باقی نہیں رہتی، وہ ایمانی تازگی قائم نہیں رہتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہمارے دل کی حالت الگ ہے، کاروبار میں آنے کے بعد، گھر میں لوٹنے کے بعد دل کی کیفیت بدل جا رہی ہے، تو اس کا مطلب یہی تو نفاق ہے۔ منافقین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں الگ رہتے، وہاں سے واپس آنے کے بعد ان کا کردار الگ ہوتا تھا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر اس کو نفاق کہتے ہیں تو یہ کیفیت تو میرے اندر بھی آتی، میرے ساتھ بھی یہی معاملہ پیش آتا۔ تو دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا اللہ کے رسول، حضرت حنظلہ نے کہا کہ نافقہ حنظلہ، اے اللہ کے رسول حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ دونوں اپنی اپنی شکایت کرنے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا بات ہے؟ انہوں نے اپنی کیفیت بیان کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو میری مجلس میں، نصیحت کی مجلس میں، ذکر کی مجلس میں تمہارے دل کی جو کیفیت رہتی ہے، جو تمہاری ایمانی تازگی رہتی ہے، اگر وہی دل کی کیفیت، ایمانی تازگی ہمیشہ اگر باقی رہے تب تو تم فرشتوں کی صف میں شمار ہو جاؤ گے، اور فرشتے تمہارے بستروں پر، تمہارے راستوں میں آ کر کے تم سے مصافحہ کرنے لگیں گے۔ ولیکن یا حنظلہ ساعۃ و ساعۃ، لیکن اے حنظلہ وقت وقت کی بات ہوتی ہے، یہ نفاق نہیں ہے، تم ایمان پر ہو، بلکہ یہ تمہارے ایمان کی، اعلیٰ ایمان کی دلیل ہے کہ تم اپنے نفس کا محاسبہ کر رہے ہو اور اپنے دل کی اصلاح کرنے کی، اپنے حالات کا جائزہ لے رہے ہو۔ اور ایمان آدمی کا گھٹتا بڑھتا ہے جب آدمی کے سامنے نصیحت کی جاتی ہے، جنت اور جہنم کا ذکر ہوتا ہے، تو اس کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے، ایمان بڑھ جاتا ہے۔ لیکن جب وہ آدمی کاروبار میں ادھر ادھر مصروف ہو جاتا ہے تو وہ دل کی کیفیت باقی نہیں رہتی۔ یہ نفاق نہیں ہے، بلکہ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا ایمان گھٹ گیا ہے۔ تو ایمان گناہوں سے گھٹ جاتا ہے اور نیکی کے کاموں سے ایمان بڑھ جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی ہی میں بار بار، جو آدمی جتنا زیادہ اپنے نفس کا، اپنے اعمال کا، اپنے نیکیوں کا، اپنے خامیوں اور کوتاہیوں کا محاسبہ کرے گا، جائزہ لے گا، آخرت کے حساب میں اس کے لیے کامیابی ہوگی، اور وہ انسان اپنی بہت ساری کوتاہیوں اور کمزوریوں کی اصلاح کر سکتا ہے۔ اس لیے حضرت عمر نے کہا کہ اے لوگوں، قیامت کی دن تمہارا حساب ہو، اس سے پہلے دنیا ہی میں اپنا حساب کر لیا کرو، تاکہ آخرت کی اس حساب میں تمہاری آسانی ہو سکے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔